العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، قیامت کے دن ہولناکیوں کا دن، پریشانیوں کا دن، مصیبتوں کا دن، نام اعمال تولے جانے کا دن، فنا کا دن، اور اعمال کا حساب ہونے کا دن، جنت اور دوزخ کے فیصلے کا سنائے جانے کا دن، بڑی ہیبت اور گھبراہٹ ہوگی، اور سب سے زیادہ راحت میں وہ ہوگا جو حضور کے قریب ہوگا۔ اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ آپ پر درود پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی علامتیں اس تعلق سے سنتے ہیں۔ ان علامتوں کو سامنے رکھ کر آپ اور میں ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم میں بھی محبت الہی کی یہ علامتیں پائی جاتی ہیں؟ مثلا ایک علامت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ غور کریں، یہ علامت ہم میں موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ گرمیوں کے طویل دن میں روزے رکھتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ علامت ہم میں موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ غور کریں، یہ علامت ہم میں موجود ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کسی سے کچھ چیز روکتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، ان کی خوشی اللہ کے لیے، ان کی ناراضی اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی توکل کرنے والے، اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کرنے والے، یہ عاشقان الہی ہیں، یہ محب الہی ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقیقی کار ساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل۔ اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو کتنا بلند و بالا مقام ہے اس بندے کا جس سے اس کا رب محبت کرے۔ سبحان اللہ، کیا اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی کہ جس سے اللہ پاک محبت فرمائے گا۔ ہاں، یہ یاد رکھیے، توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو بیکار سمجھیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی عالم اسباب بنایا ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، مگر اسباب پر، اپنی کوششوں پر اعتماد نہیں کرنا۔ میرے آقا سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز سے فتاوی رضویہ شریف میں توکل کو سمجھایا کہ توکل ترک اسباب کا نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ اسباب کتنی توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر
یہ کتنی عظیم شے ہے، میں آپ کو ایک حکایت سنا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اہل کتاب تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے آپ مجوسی تھے، اس کے بعد مختلف مذاہب اختیار کی، آخر کار اللہ پاک نے انہیں قبول اسلام کا شرف عطا فرمایا۔ ان دونوں نے آپس میں یہ عہد کیا، پیکٹ کیا کہ ہم دونوں میں سے جس کا پہلے انتقال ہو جائے گا تو وہ خواب میں آ کر دوسرے کو اپنا حال بتائے گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں، مومن کی روح آزاد رہتی، پوری دنیا میں جہاں بھی جائے جا سکتی، کافر کی روح یاد رکھیے قید ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دن کے وقت میں کچھ آرام کر رہے تھے، جسے کہتے ہیں قیلولہ کرنا۔ اچانک خواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، بلند آواز سے سلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہ وصال کے بعد کیسی گزری، آپ کس مرتبے پر فائز ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک پر توکل کرتے رہیں، کیونکہ توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، تو توکل بہترین چیز ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالی پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ دیکھیں پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ہمارا مولا تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ جو خوش نصیب اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دے تو دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر ہم توکل نہیں کرتے اس کی ذات پاک پر تو کیا کچھ تبدیلی ہو جائے گی؟ نہیں، توکل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا۔ اچھا، اب توکل پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی کارساز جانتے ہوئے اپنے کام سپرد کر دینا، یہ ہے توکل، اور اس کی فضیلت ہے۔ بے حساب بخشے جانے والوں میں وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جو توکل کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کرے تو بتایا گیا کہ جیسے پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں اور روزی لے کر پلٹتے ہیں، اگر بندہ اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے تو وہ تمہیں بھی رزق عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ توکل اختیار کیسے کریں؟ ہم کیسے متوکل بن سکتے ہیں؟ توکل کے لیے پہلے اس کی انفارمیشن لینی چاہیے، معلومات لینی چاہیے، توکل کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ احیاء العلوم میں 4 جلد میں امام غزالی نے اس کی تفصیل بیان کی، مکاشفۃ القلوب میں بھی بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، ان کے ارشادات جو توکل کے بارے میں ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیں، یہ ہر وقت ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ بھول سے پاک، اللہ تعالیٰ عجز سے پاک، اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے منزہ اور پاک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی
رب تبارک و تعالی پر توکل پیدا ہوگا. جو توکل کرنے والے ہیں اس تعلق سے مطالعہ کریں، اس سے بھی صورت بنے گی. پھر ہر وقت اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اس طرح بھی اس کی ذات پاک پر توکل نصیب ہوگا. توکل کے فضائل، توکل کے فوائد یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ذہن بنے گا. مثلا توکل کرنے والا اللہ اور اس کے حبیب کے فرمان پر عمل کرتا ہے. توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. توکل کرنے والے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. توکل کرنے والے کو اللہ پاک پسند کرتا ہے. توکل کرنے والے کو دنیا آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا ہوتی ہیں. توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے نیک بندے ہیں ان کے واقعات پڑھیں احیاء العلوم کی 4 جلد میں. اس طرح بھی ذہن بنے گا. جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی توکل کی دولت نصیب ہوگی. مخلوق کی محتاجی سے بچنے کا پکا عزم کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی توکل نصیب ہوگا. پرسکون اور خوشحال زندگی پر نظر رکھیں تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو توکل کی دولت نصیب ہوگی. ایک بزرگ فرمایا کرتے اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے. اللہ پر توکل کر راحت پائے گا. لو جی پریشانیوں کا علاج مل گیا. یہ جو ٹینشن بہت ہے، مجھے ٹینشن ہو گئی، مجھے ٹینشن ہو گئی، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بھائی. جو راحت تیرے مقدر میں مل کے رہے گی، جو دولت تیرے مقدر میں مل کے رہے گی، جو عزت تیرے مقدر میں وہ مل کر رہے گی، جو رزق تیرے مقدر میں مل کے رہے گا. ساری دنیا مل کر تیرا رزق نہیں چھین سکتی. اور اگر رب تبارک و تعالی نے رزق تیرے مقدر میں نہیں تو ساری دنیا مل کر دے بھی نہیں سکتی. عزت تیرے مقدر میں نہیں، ساری دنیا مل کر تجھے عزت نہیں دے سکتی. جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، انشاءاللہ راحت و سکون و اطمینان نصیب ہوگا. توکل کی دولت پانے کے لیے ایک طریقہ دعا کا بھی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل نصیب فرما دے. انشاءاللہ اس سے بھی یہ دولت نصیب ہوگی. تو محبت الہی کی جو علامات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اس کو حقیقی کارساز سمجھیں اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں. آئیے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. لاج رج رب میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. قلب میں یاد تیری مسیح ہو، ذکر لب پہ تیرا ہر کھڑی ہو. مستیوں میں خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا. دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے.
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت